اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 کا مطالعہ کریں گے۔ شاہد اللہ، شہادت دی اللہ نے۔ شاہدہ جو ہے یہ ورب ہے، پاسٹ ٹینس کا، ماضی کا فعل ہے، اور شاہد اللہ میں اللہ جو ہے یہ پراپر ناؤن ہے، اور شاہد اللہ اتنے جملے میں جو فاعل ہے وہ اللہ ہے۔ شاہد اللہ کا مطلب ہے اللہ نے شہادت دی۔ انا ہو کہ بے شک وہ، انا کا مطلب کہ بھی ہے، بے شک بھی ہے، کہ بے شک بھی ہے، اور انگلش میں دیٹ انڈیڈ۔ انا ہو میں جو ہو ہے یہ پروناؤن ہے جس کا مطلب ہے وہ یا ہی۔ شاہد اللہ، اللہ نے شہادت دی، انا ہو کہ بے شک وہ، لا الہ، لا نیگیٹو پارٹیکل ہے اور یہاں پہ نفی جنس کے طور پہ آیا ہے، جس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ لا کے بعد جو لفظ آئے اس کے آخر میں اگر زبر ہو، جیسے الہا کے آخر میں زبر ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لا نفی جنس ہے، وہ جو آگے لفظ آ رہا ہے اس کے معنی میں جتنی بھی چیزیں شامل ہیں اس میں پوری جنس کی نفی کرتا ہے۔ جیسے لا الہ کا مطلب ہوگا کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، چاہے وہ انسانوں میں کسی کو الہ سمجھا جائے، چاہے بتوں میں سمجھا جائے، چاہے جذبات کو الہ بنا لیا جائے، چاہے جنوں میں الہ بنا لیا جائے، چاہے کسی بھی جو آنکھوں سے اوجھل چیز ہے اس کو الہ سمجھا جائے، کسی الہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کی کائنات میں سوورینٹی ہو، الا ہوا، الا ایکسیپٹو پارٹیکل ہے جو ایکسیپشن بتاتا ہے، الا ہوا سوائے وہ، یعنی اللہ۔ تو اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی ہستی نہیں ہے جس کو الہ سمجھا جائے، یعنی جس کی سوورینٹی تسلیم کی جائے، جس کے سامنے جھکا جائے۔ تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی کائنات میں سوورینٹی تسلیم کی جائے، جس کو کائنات میں اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھا جائے۔ کوئی دنیا میں ایسی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ اس بات پہ شاہد ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی شاہد ہیں۔ ملائکہ جو ہے یہاں پہ یہ بھی شاہدہ ورب کا فاعل ہے، تو اللہ بھی شاہد ہے اور ملائکہ بھی شاہد ہے۔ تو اگر لفظ اللہ دیکھیں تو اس کے آخر میں پیش آ رہا ہے، اور ملائکہ تو دیکھیں اس کے آخر میں بھی پیش آ رہا ہے۔ تو جب ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے، وربل سینٹنس ہوتا ہے، اس میں جو ناؤن اگر کوئی آئے اور اس کے اوپر پیش ہو اینڈ میں، تو وہ عام طور پہ فاعل ہوتا ہے اس جملے کا۔ تو اس جملے میں اللہ اور ملائکہ دونوں فاعل ہیں، تو دونوں اس بات کی شہادت دیتے ہیں، دونوں اس بات پہ شاہد ہیں کہ اس کائنات میں کسی کا اقتدار اعلیٰ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ملائکہ کا لفظ میم لام کاف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اون کرنا یا پوزیس کرنا، اس کے اوپر کنٹرول یا اتھارٹی رکھنا۔ تو کائنات کا پورا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی کچھ اینٹیز ہیں جن کو ملائکہ کہتے ہیں۔ وہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے جو ان کو پاور ہے اس کے مطابق وہ پوری کائنات کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو وہ جو کائناتی قوتیں ہیں، جو پاورز ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے پوری کائنات کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اور ہر چیز کائنات کی اللہ کے قانون کے مطابق چل رہی ہے، وہ اینٹیز، وہ ملائکہ بھی اس بات پہ شاہد ہیں کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی کی ساورینٹی نہیں، کسی کے قانون کی عمل داری نہیں، کسی کو صاحب اختیار و اقتدار اس طرح کا پوری کائنات میں حاصل نہیں سوائے اللہ کے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور صاحبان علم بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں۔ اور صاحبان علم وہ جو حقیقت کا ادراک رکھتے ہیں، مثلا سائنٹسٹ ہیں، تو چاہے سائنٹسٹ ہوں، چاہے ملائکہ ہوں، اور اللہ خود،
یہ تینوں ہستیاں اس بات کی شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات میں ساورینٹی یا اقتدار اعلیٰ صرف اللہ کو حاصل ہے۔ قائمن بالقسط، قائم رہتے ہوئے قسط پر۔ اب قائمن بالقسط جو ہے، اس کا اطلاق اگر اللہ پہ کیا جائے کہ اللہ قائمن بالقسط ہے، تو اس کا اس سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ نے اس پوری کائنات کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ اس میں جس چیز کو جس مقام پہ ہونا چاہیے کہ جیسا کہ حق ہے اس کا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقام عطا کیا ہے، اور جس چیز کو جو خصوصیت ملنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ خصوصیت عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی قسط کا لفظ جو ہے یہ ظلم کے متضاد کے طور پہ آتا ہے، اور ظلم ہوتا ہے کسی چیز کا اس کے صحیح مقام پہ نہ ہونا، اور قسط کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کا اس کے حق کے مطابق ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے حق کے مطابق مقام اور خصوصیت عطا کی ہوئی ہیں، اور کائنات نے وہ قوانین نافذ کیے ہوئے ہیں جو جیسا کہ حق ہے کہ جیسے قوانین ہونے چاہیے۔ اور اگر قائمن بالقسط کا اطلاق اولو العلم پہ کیا جائے تو وہ اولو العلم یا صاحبان علم، وہ سائنٹسٹ جو حق پر مبنی رہتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں اور فیصلے کریں اور علم سے چیزوں کا ادراک کریں، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کائنات میں ساورینٹی صرف ایک ہی ذات کو حاصل ہے، صرف ایک ہی ذات کا قانون پوری کائنات میں چل رہا ہے، اور وہ اللہ ہے، وہی صاحب اقتدار ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کا اس کائنات میں کنٹرول ہو، یا جس کی اتھارٹی ہو، یا جس کی ساورینٹی ہو۔ تو سائنٹسٹ بھی اس بات کی گواہی دیں گے، ملائکہ جو کائنات کی قوتیں ہیں، جو فورسز آف نیچر ہیں، ان کے اوپر بھی تحقیق کی جائے تو وہ بھی اس بات کی گواہی ملے گی، اور اللہ خود، اس کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا قانون نافذ ہے، جس کی قانون کی عملداری ہے، جس کی ساورینٹی ہے، جس کا اختیار و اقتدار اعلیٰ اس دنیا میں قائم ہے، اس کائنات میں قائم ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ دوبارہ اس بات کے اوپر ایمفیسائز کر کے زور دے کے کہا گیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی صاحب اقتدار ہستی نہیں ہے کائنات میں سوائے اللہ کے، جو العزیز ہے، آل مائٹی ہے، اور الحکیم ہے۔ یعنی العزیز کہتے ہیں جو آل مائٹی ہو، زبردست ہو، بالادست ہو، غلبے والا ہو، یعنی جس کے اوپر کوئی اور قابو نہ پا سکے، جس کا کہ کنٹرول، ہر چیز کے اوپر مکمل کنٹرول، غلبہ اور بالادستی ہو۔ تو ایک ہی ہستی ہے کائنات میں جس کا مکمل کنٹرول، غلبہ اور بالادستی ہے، وہ ہے اللہ۔ اور یہ کنٹرول اور بالادستی وزڈم کے ساتھ ہے۔ تو دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ کی آئی ہے وہ العزیز کے ساتھ الحکیم آئی ہے، کہ وہ بہت ہی وزڈم والا ہے، خالی غلبہ بغیر وزڈم کے نہیں ہے، تو حکمت پر مبنی ہے۔ تو اسی حکمت پر مبنی غلبے کے ساتھ اس پوری کائنات پہ جو اقتدار ہے، یا جو کنٹرول ہے، یا جو ساورینٹی ہے، وہ ایک ہی ہستی کی ہے، وہ ہے اللہ کی۔ اور اس بات پہ اللہ کا وجود خود شاہد ہے، اور کائناتی قوتیں اور ملائکہ، جن کو فرشتے بھی کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، وہ بھی اس بات کی شہادت دیتے ہیں، اور صاحبان علم اور سائنٹسٹ بھی اگر حق پر مبنی رہ کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اس کائنات میں صرف ایک ہی ہستی کا اقتدار اعلیٰ ہے، اور اس ہستی نے ہر شے کو جو مقام ملنا چاہیے تھا، اور جو خصوصیت عطا ہونی چاہیے تھی، اور جس طرح امور کی تدابیر ہونی چاہیے تھی، جیسا کہ حق ہے، جیسا کہ حق چیز کا حق تھا، اس کے عین حق کے مطابق اس نے ہر چیز کو قائم کیا ہوا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔